اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير وقال وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ آج جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، مسئلہ فلسطین۔ اسے سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج اس حوالے سے جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارے بہت سے لوگ اس مسئلے کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ تو میرا مقصد آج آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کرنا ہے، یعنی یہ مسئلہ دراصل ہے کیا، اس کی بنیاد کیا ہے، ہمارا اس مسئلے میں موقف کیا ہے، یہودی کیا چاہتے ہیں۔ تو میں چند عنوانات آپ کے سامنے بنیادی طور پر رکھتا ہوں، جس کی تفصیل میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، یہودی موقف کیا ہے بیت المقدس کے حوالے سے، یعنی جس بنیاد پر وہ جھگڑ رہے ہیں وہ اصل جھگڑا ہے کیا، عام مسلمانوں کی بیت المقدس کے ساتھ کیا وابستگی ہے۔ یعنی یہ مسئلہ صرف عربوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف وہاں کے رہنے والے فلسطینیوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہماری بیت المقدس کے ساتھ وابستگی کیا ہے۔ اس کے بعد ہم تاریخی احوال سے کچھ بحث کریں گے، جسے ہم تاریخی پس منظر کا نام دیتے ہیں، یعنی یہ مسئلہ کھڑا کہاں سے ہوا، کب سے شروع ہوا، کب سے چل رہا ہے۔ اس کے بعد موجودہ جو فلسطین ہے اس حوالے سے کتنی آراء ہیں عالم اسلام یا پوری دنیا کے اندر، اور پھر آخر میں بطور فائدے کے ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ اب میں اپنے پہلے عنوان کی طرف چلتا ہوں کہ یہ مسئلہ حقیقت میں ہے کیا، اور اس میں یہودی موقف اور مسلمانوں کی اس کے ساتھ وابستگی کیا ہے۔ یہودی دراصل یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت گاہ یہاں پر بنی ہوئی تھی، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 1000 سال پہلے تعمیر کیا تھا، جسے ہم ہیکل سلیمانی اور وہ دا ٹیمپل آف سولومون کے نام سے جانتے ہیں۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہماری ریاست حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دور عروج پر تھی، اور فلسطین ہماری ریاست کا یہ مرکز تھا، وہ ہمیں دوبارہ ملنا چاہیے تاکہ ہم اس پر اپنی آزاد ریاست قائم کر سکیں، اور مسجد اقصیٰ کو منہدم کر کے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر سکیں۔ یہ یہودی کا بنیادی موقف اور مقصد ہے۔ عام مسلمان کی بیت المقدس کے ساتھ اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ وابستگی کیا ہے، تو در حقیقت یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد 16-17 ماہ تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ دوسری وجہ، جب آپ علیہ السلام کو معراج کا سفر درپیش ہوا تو آپ علیہ السلام کی سواری جہاں پر جا کے رکی وہ مسجد اقصیٰ تھی، پھر وہاں سے آپ نے سفر معراج کو طے کیا، اور اسی مسجد اقصیٰ کے اندر آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کروائی۔ تو عام مسلمان کی اس مسجد اور اس جگہ سے جو وابستگی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ حضور علیہ السلام کے سفر معراج کی یہاں پر آپ کی سواری رکی، اور یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا، اور آپ علیہ السلام نے یہاں انبیاء علیہم السلام کی امامت کروائی۔ اب میں نے یہودیوں کا جو موقف اس حوالے سے بتایا، آپ اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت
سے پہلے سے لے کر میں بات کی ابتدا کروں گا موجودہ زمانے تک، یہودیوں کا بنیادی مقصد وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی طرح ہم یہاں پر قابض ہو جائیں، مسجد اقصیٰ کو منہدم کر دیں، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر لیں اور یہاں ہماری آزاد ریاست قائم ہو جائے جو پوری طرح عروج پر ہو۔ یہ جو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں، میں اس کی کچھ وضاحت کر دیتا ہوں، چونکہ اب ہم تاریخی پہلو کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ میں ایک اصطلاح استعمال کروں گا، قبل مسیح۔ قبل مسیح کا مطلب یہ ہے، یہ ہمارے یہاں پر تاریخ کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے جس سے تاریخ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں قبل مسیح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے اتنے سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، اور جب میں کہوں گا عیسوی تو یہ مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اور جب میں کہوں گا ہجری تو اس کا مطلب حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ ہجرت فرما جانے کے بعد کے سال کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے۔ تو بنی اسرائیل اس علاقے میں یعنی فلسطین کے علاقے میں 1300 سال قبل مسیح میں پہلی مرتبہ داخل ہوئے، اور اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں تھے مصر کے اندر، اور فرعون ان پر بہت ظلم و ستم ڈھاتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور آپ کو مصر بھیجا گیا کہ جاؤ فرعون کو خدا کی طرف دعوت دو، تو حضرت موسیٰ نے فرعون کو دعوت دی، اور پھر دعوت کا سلسلہ طویل مدت تک چلتا رہا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکلو۔ تو یہ واقعہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار ہوئے اور صحرائے سینا میں آ کر آپ نے قیام کیا، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس سمندر میں غرق کیا۔ اب صحرا سینا میں جب آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ رہ رہے تھے تو وہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ آپ فلسطین کے علاقوں میں داخل ہو جائیں، تو اس وقت بنی اسرائیل نے بالکل انکار کر دیا کہ ہم یہاں داخل نہیں ہو سکتے، یہاں پر ایک بہت سخت جنگجو قوم ہے، جب تک وہ وہاں موجود ہے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ آپ اور آپ کا رب ہی جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے فلسطین میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہاں پر ایک سخت جنگجو قوم آباد تھی جسے عمالقہ کہتے ہیں۔ خیر، 1300 سال قبل مسیح میں وہ پہلا موقع آیا جب بنی اسرائیل فلسطین کی سرزمین میں داخل ہوئے، اور جب بنی اسرائیل وہاں پر داخل ہوئے تو ایسا نہیں تھا کہ وہ زمین بالکل ان کے لیے ہموار تھی کہ آؤ یہاں پر داخل ہو جاؤ، نہیں، وہاں پر پہلے سے لوگ بستے تھے، وہاں کچھ اقوام کچھ قبائل آباد تھے، تو بنی اسرائیل کو بہت آسانی سے وہاں داخل ہونے کا موقع نہیں ملا، بلکہ انہیں تقریباً 2 صدیاں 200 سال تقریباً وہاں کی اقوام اور قبائل سے لڑنا پڑا اور ان کو مارنا پڑا وہاں پر رہائش اختیار کرنے کے لیے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے بہت ظلم کیا وہاں بسنے والی قوم کے اوپر، اور ان کی نسل کشی کی، اور 200 سال کی تقریباً محنت کے بعد وہ وہاں پر آباد ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل فلسطین کے علاقوں میں ہے اور دوسری اقوام بھی وہاں پر رہتی ہیں۔ پھر ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 550 سال پہلے بابل عراق کا بادشاہ بخت نصر وہاں داخل ہوا اور بنی اسرائیلیوں کو خوب مارا، اور ان کی جو عبادت گاہ وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، جس کا نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ہیکل سلیمانی، دا ٹیمپل آف سولومن، اس کو بخت نصر نے پوری طرح منہدم کر دیا، زمین بوس کر دیا، اور اب ان کی عبادت کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، اور بنی اسرائیلیوں کو بھی خوب مارا، اور جتنے بچ گئے تھے انہیں غلام بنا کر وہ عراق لے کے چلا گیا۔ تو یوں وہ موقع آیا جب بنی اسرائیل سے فلسطین کا علاقہ خالی ہوا۔ پھر کچھ اور سال گزرے، ایران کا بادشاہ سائرس
غالب آیا اور اس نے بخت نصر کو مارا، اور وہ بہت نیک دل بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیلیوں کو غلامی سے چھڑایا اور پھر سے اپنے علاقے فلسطین بھیجا، اور ان کے جو عبادت گاہ جنہیں منہدم کر دیا گیا تھا اس کی بنانے کی، تعمیر کرنے کے رقم دی اور کہا اپنی عبادت گاہ کو دوبارہ تعمیر کر لو۔ تو یوں یہ وہ موقع آیا جب بنی اسرائیل بڑی عرصے تک غلامی گزارنے کے بعد دوبارہ اپنے علاقے فلسطین میں داخل ہوئے، اور پھر سے انہوں نے اپنی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر لیا۔ اب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اس کے بعد اب میں جو تاریخ ذکر کروں گا وہ اب عیسوی دور، حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد کا دور ہے۔ اب بنی اسرائیل وہاں پر رہ رہے تھے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے احکامات کی مان کر رہ رہے تھے، انہوں نے بہت سرکشیاں کی، بہت گناہ کیے، اللہ کے احکامات توڑے، پے در پہ ان کے پاس انبیاء علیہ السلام آتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے، اللہ کے احکامات سناتے رہے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سورہ کے اندر کیا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں بتا دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت بڑی سرکشی مچاؤ گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو بخت نصر کا ذکر کیا، جو عراق کا بادشاہ تھا، اس نے جو بنی اسرائیلیوں کو پہلی مرتبہ مارا، ان کی عبادت گاہ کو منہدم کیا، انہیں غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا، یہ وہ پہلا فساد ہے جس کا اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد بخت نصر کا ان پر مسلط ہونا۔ خیر، پھر بنی اسرائیل فلسطین میں آباد رہے، یہاں تک کہ 70-80 عیسوی کے اندر رومی بادشاہ ٹائٹس ان پر مسلط ہوا، اور یہ وہ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے بندوں کو مسلط کیا، جس کا ذکر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے کہ تم 2 مرتبہ فساد کرو گے اور پھر 2 مرتبہ ہم تم سے انتقام لیں گے۔ تو مفسرین ان 2 فسادات سے، انہی فسادات کی طرف اشارہ کرتے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، پہلا بخت نصر کے زمانے میں اور دوسرا یہ رومی بادشاہ ٹائٹس کے زمانے میں۔ خیر، ٹائٹس داخل ہوا فلسطین کے اندر، اور پھر ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر بنی اسرائیلیوں کا قتل عام کیا اور انہیں یہاں سے مکمل طور پر باہر نکال دیا۔ اب رومی سلطنت یہاں پر قائم ہے، اور اس نے قانون جاری کیا کہ اب کسی یہودی کو یہاں پر داخلے کی اجازت نہیں ہے، نہ زیارت کے لیے، نہ رہائش کے لیے، نہ آبادی کے لیے۔ تو یوں فلسطین کا علاقہ یہودیوں سے پوری طرح خالی ہو گیا رومی بادشاہ ٹائٹس کے زمانے میں، جس کا زمانہ 70-80 عیسوی تھا۔ پھر اس کے کچھ سال بعد اسلام آیا اور آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا، حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا جب زمانہ آیا تو 17 ہجری، اب میں ہجری کا لفظ ذکر کر رہا ہوں، اس کا مطلب اب میں مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں نے فتح کیا، اور ابو عبیدہ ابن الجراح اس جگہ کے فاتح کہلائے، اور وہ فاتحانہ طور پر داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود یہاں پر آ کر اس جگہ کی کمانڈ حاصل کی، اور عیسائیوں نے یہ جگہ حضرت عمر کے حوالے کر دی۔ میں بہت مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں، طویل تاریخ میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر اتنا بھی آپ سمجھ گئے تو بہت کافی ہوگا تاریخ کو سمجھنے کے لیے اور موجودہ موقف کو سمجھنے کے لیے۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا، اب یہاں پر مسلمان حکومت کر رہے ہیں۔ رومی بادشاہ ٹائٹس نے جو قانون بنایا تھا کہ یہودی یہاں داخل نہیں ہو سکتے، یہاں پر رہائش اختیار نہیں کر سکتے، یہاں کی مقدس مقامات کو دیکھ نہیں سکتے، مسلمانوں نے اسلامی حکومت نے یہودیوں پر یہ احسان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رومی بادشاہ کے اس قانون کو ختم کیا اور کہا یہودی یہاں آ سکتے ہیں، مقدس مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں، یہاں پر اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا یہودیوں کے اوپر کتنا بڑا احسان تھا، لیکن یہ ہمیشہ سے احسان فراموشی رہے ہیں۔
خیر، اب یہودیوں کی بھی یہاں پر آمد و رفت شروع ہو گئی، وہ بھی یہاں پر آتے، اپنے مقدس مقامات کو دیکھتے اور یہاں پر عبادت کرتے۔ لیکن وہ اصل موقف یہودیوں کا آپ کے ذہن سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے ذہن میں ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ یہاں پر ہمیں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے، اور ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہو سکتا جب تک مسجد اقصیٰ کو منہدم نہ کیا جائے۔ لہٰذا ان کا پہلا مقصد مسجد اقصیٰ کو گرانا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا ہے۔ تو اب یہودی یہاں پر آتے جاتے رہے، عیسائیوں کو بھی پابند نہیں کیا گیا کہ تم نہیں آ سکتے۔ گویا اس علاقے کے ساتھ جو 3 مذاہب کی وابستگیاں ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھی آنے سے کبھی بھی نہیں روکا۔ یہاں عیسائی بھی آتے، یہاں یہودی بھی آتے، البتہ حکمرانی یہاں پر مسلمانوں کی تھی۔ اس کے بعد تقریباً 5ویں صدی ہجری، یعنی آپ علیہ السلام کے مدینہ منورہ ہجرت فرما جانے کے بعد تقریباً آپ 450 یا 480 سال بعد صلیبی جنگوں کا دور شروع ہوا، جسے آپ انگلش میں کروسیڈرز کہتے ہیں، کروسیڈز۔ تو یہ صلیبی یہاں پر آئے اور انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی اور یہاں پر مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا اور خود یہاں پر آ کر قابض ہو گئے۔ تو گویا تقریباً 450 480 سال بعد مسلمانوں کی حکومت یہاں سے ختم ہوئی اور ایک مرتبہ پھر یہاں پر عیسائیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ تقریباً 90 سال تک یہ حکومت باقی رہی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے دوبارہ اس جگہ کو فتح کیا اور عیسائیوں کو زیر کیا اور اب اسلامی حکومت قائم کی، اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ اس کے بعد سے 1917 تک یہاں پر اسلامی حکومت قائم رہی۔ گویا اگر آپ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد سے اب تک کا دور، یعنی اب تک سے مراد میری 1917 عیسوی ہے، تو اس میں صرف اور صرف 90 سال وہ سال ہیں جس میں عیسائیوں کی حکومت رہی۔ 90 سال کو اگر آپ ہٹا دیں تو تقریباً 1850 سال یہاں پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور یہاں پر جو رہتے تھے وہ عرب لوگ تھے۔ یہ عربوں کا آبائی وطن ہمیشہ سے رہا ہے۔ یہاں کے اصل باشندے یہود نہیں بلکہ عرب تھے، کنعانی تھے۔ خیر، اب میں تھوڑا سا پیچھے آتا ہوں۔ جب تقریباً 1850 سال یعنی 1850ویں عیسوی جب آئی، تو اب یہودیوں کو دوبارہ یہ سوچنا پڑا کہ ہماری ایک آزاد ریاست ہونی چاہیے۔ وہی موقف ذہن میں رکھے جو چلا آ رہا ہے کہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا ہے اور یہاں پر اپنی آزاد ریاست کو قائم کرنا ہے۔ تو اب چونکہ مسلمانوں کی حکومت اس جگہ پر تھی اور یہ علاقہ خلافت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا، فلسطین، تو اب یہودیوں نے کوشش شروع کی کہ کسی طرح ہم یہاں پر داخل ہوں اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں اور اپنی آزاد ریاست قائم کریں، اور ہمارا ایک آزاد وطن ہونا چاہیے جہاں پر یہودی لوگ رہتے ہوں۔ چونکہ جب ٹائٹس رومی بادشاہ نے یہودیوں کو یہاں سے نکالا، اس کے بعد یہودی پوری دنیا میں پھیل گئے۔ کوئی فرانس میں ہے، کوئی جرمنی میں ہے، کوئی کسی علاقے میں، کوئی کسی علاقے میں۔ چونکہ ان کی کوئی آزاد ریاست، ان کا کوئی اپنا وطن نہیں تھا، تو یہودی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن تقریباً 1850 1880 میں ایک تحریک یہودیوں کی شروع ہوئی جسے صہیونی تحریک کہتے ہیں، زائونسٹ موومنٹ۔ اس کا جو بانی مبانی تھا وہ تھیوڈور ہرٹزل نامی شخص تھا، جس نے یہ تحریک شروع کی، جس کا بنیادی مقصد وہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہودیوں کے لیے آزاد ریاست کا قیام اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور آزاد ریاست کے قیام کے لیے ضروری تھا کہ یہودیوں کو فلسطین میں لا کر بسایا جاتا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اب فلسطین سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ ہے اور یہاں کا جو حاکم اور فرما روا ہے وہ سلطان عبدالحمید ثانی ہے۔
تو اب یہودیوں نے کئی مرتبہ آ کر سلطان عبدالحمید ثانی سے ملاقات کی کہ ہمیں یہاں پر رہائش اختیار کرنے کی اجازت دی جائے، ہم بیت المقدس میں رہنا چاہتے ہیں، ہم فلسطین میں آباد ہونا چاہتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے سلطان عبدالحمید کے سامنے یہ پیشکش رکھی، کہا ہم ترک کے اوپر جتنا قرضہ ہے وہ ادا کر دیں گے، چونکہ وہ مختلف وطنوں میں رہتے تھے، بہت مالدار لوگ تھے، تو انہوں نے سلطان عبدالحمید کے سامنے یہ پیشکش کی کہ ہم تمہارا جتنا قرضہ ہے سب معاف کروا دیں گے، سب ادا کر دیں گے، ہمیں بس یہاں پر رہنے کی اجازت دو۔ لیکن سلطان عبدالحمید ایک زیرک اور عقل مند بادشاہ تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہودیوں کے یہاں آنے کا مقصد نہیں ہے مگر ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ انہوں نے ہرگز یہودیوں کو اجازت نہیں دی، کہا میں تمہارے پیسوں کو تھوکتا ہوں، میں تمہیں یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک میں باقی ہوں۔ خیر، سلطان عبدالحمید کے دو ٹوک انکار کے بعد اب یہودیوں کے دو مقصد ہو گئے، ایک سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنا، سلطان عبدالحمید کی معزولی، اور اس کی معزولی کے بعد اپنے مقصد کو پورا کرنا، یعنی بیت المقدس میں داخل ہونا، مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنا، ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا اور اپنی آزاد ریاست کا قیام۔ تو پہلے انہوں نے سلطان عبدالحمید کو معزول کرنے کی کوششیں شروع کر دی، اور بالآخر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے اور سلطنت عثمانیہ پھر باقی نہیں رہی۔ اس سے قبل آپ نے جنگ عظیم اول کا سن رکھا ہوگا، جو 1914 سے لے کر 1918 تک چلتی رہی۔ میں اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب جنگ عظیم اول شروع ہونے لگی تو اب یہودیوں کا بنیادی مقصد وہی تھا جو میں شروع سے آپ کو بتاتے ہوئے آ رہا ہوں، وہ کس کے ساتھ ہو جائیں کہ ان کو یہ مقصد حاصل ہو۔ پہلے وہ جرمنی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ میں تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ اگر تم جیت جاؤ گے تو پھر فلسطین میں ہم کو داخل ہونے کی اجازت ہوگی اور اس علاقے کو ہمارے سپرد کیا جائے گا اور بیت المقدس کو ہمارے حوالے کیا جائے گا۔ لیکن جرمنی کے اوپر یہود پوری طرح اعتماد نہیں کر سکے، اس کی کچھ وجوہات ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال یہودیوں نے جرمنی کا ساتھ دینے سے انکار کیا اور پھر وہ برطانیہ کے پاس آئے اور برطانیہ سے کہا کہ اگر تم یہ لکھ کر ہمیں دے دو کہ جیتنے کے بعد بیت المقدس تم ہمارے حوالے کرو گے، یہاں پر ہمارا آزاد ریاست اور آزاد وطن ہوگا، تو یہود کی ساری صلاحیتیں، یہود کا سارا مال تمہارے اوپر لگے گا اس جنگ کے اندر۔ تو برطانیہ کے وزیر خارجہ بالفور جس کا نام تھا، اس نے ایک دستاویز لکھ کر دی کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ہم اس جنگ میں کامیاب ہوئے، فاتح ہوئے، تو بیت المقدس یہودیوں کے نام ہوگا اور یہاں پر یہودیوں کی آزاد ریاست قائم ہوگی فلسطین کے اندر۔ تو خیر، اس طرح یہود جنگ عظیم اول میں برطانیہ کے ساتھ ہو گئے اور ان کے مد مقابل سلطنت عثمانیہ بھی کھڑی تھی، ترک بھی کھڑے تھے اور دیگر ممالک تھے۔ خیر، یوں برطانیہ فاتح ہوا اور برطانیہ نے فتح کرنے کے بعد وہ علاقے جو سلطنت عثمانیہ کے تحت داخل تھے ان پر قبضہ کرنا شروع کیا، اور یوں 1917 کے اندر فلسطین برطانیہ کے قبضے میں آ گیا۔ اور یہ وہ موقع تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے لے کر بیچ کے 90 سال آپ ہٹا دیں تو 1917 تک یہاں پر مسلمان حکمران رہے، لیکن 1917 میں جنگ عظیم اول کے بعد برطانیہ کے قبضے میں یہ علاقہ آ گیا۔ اب برطانیہ کو اپنا وعدہ یاد تھا، برطانیہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم اس جنگ کو جیتے تو پھر فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کی آزاد ریاست کو قائم کریں گے اور یہودیوں کو ایک آزاد وطن دیں گے۔ تو اب یہودیوں نے اس وعدے کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا جو بالفور ڈکلیریشن کے نام سے موجود ہے، اور پھر یہودیوں کا یہ جو خواب تھا جو وہ دیکھے آ رہے تھے، اب اس کے پورے ہونے کے امکانات ظاہر ہونے لگے، اور اب برطانیہ نے اجازت دی کہ اب تم دور دراز علاقوں سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا میں یہود پھیلے ہوئے تھے، کہ سب کو اکٹھا کر کے فلسطین بلاؤ، اور اب یوں فلسطین کے علاقوں میں یہود کی آباد کاری شروع ہو گئی۔
جس کو ٹائٹس نے تو پوری طرح بند کر دیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی، عبادت کرنے کی تو اجازت دی تھی، لیکن یہاں زمین خریدنے کی، یہاں پوری طرح آباد ہونے کی، رہائش اختیار کرنے کی مسلمانوں نے کبھی بھی اجازت نہیں دی۔ خیر، 1917 عیسوی کے اندر اب برطانیہ یہاں پر قابض ہے اور اس کو اپنا وعدہ یاد ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور یہودیوں کو یہاں بسانا شروع کر دیا۔ اب یہودی مختلف علاقوں سے، مختلف ممالک سے یہاں پر آ کر آباد ہونے لگے، اور جو پابندی ان پر لگی تھی کہ زمین نہیں خرید سکتے ہو، زمین خریدنا شروع کیا اور دگنی قیمتوں کو دے کر ادا کر کے یہاں کی زمینوں پر قبضہ شروع کیا۔ میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ 1917 کی تاریخ آپ کو یاد رکھنی ہے، کیونکہ آگے میں جو بات کروں گا تو آپ کو اسی 1917 کا حوالہ دوں گا۔ 1917 عیسوی کے اندر جب برطانیہ یہاں پر قابض ہوا، اس وقت اعداد و شمار کے مطابق یہود تقریباً 7 سے 8% یہاں پر تھے۔ باقی جتنی آبادی ہے وہ یہاں کے اصل باشندے عربوں کی تھی۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تقریباً 7 سے 8% یہودی آباد تھے، اور اس کے بعد 93% یہاں پر جو اصل باشندے عرب وہ آباد تھے، کچھ عیسائی بھی تھے۔ خیر، تو اب بالفور ڈکلیریشن جو ہوئی تھی اس کی بنیاد پر یہاں پر اب یہود دور دراز کے علاقوں سے آنے لگے، اور تقریباً 1948 تک یہی چلتا رہا کہ دور دراز علاقوں سے یہودیوں کو یہاں بلایا گیا، مہنگی قیمتوں پر زمینوں کو خریدا گیا اور یہودیوں کو یہاں پر آباد کیا گیا۔ 1948 کے اندر جب برطانیہ نے دیکھا کہ اب جو ہمارا مقصد تھا اس جگہ پر قابض ہونے کا، اس کو قبضہ کرنے کا، وہ پورا ہونے لگ رہا ہے، اب یہودی ایک بڑی تعداد میں یہاں پر آ کر آباد ہو چکے ہیں، لہٰذا برطانیہ نے فلسطین کے معاملے کو اقوام متحدہ میں پیش کیا، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے اندر، اور کہا کہ اب ہم یہاں سے ہٹنا چاہتے ہیں اور ہم فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور یہ قرارداد پیش کی اور یہودیوں کو ایک جگہ دی گئی۔ میں نے آپ سے کہا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ یہودیوں کو دیا جس میں یہود کی آزاد ریاست کا قیام 1948 میں ہوا، اور دوسرا حصہ فلسطینیوں کو دے دیا، اور اقوام متحدہ میں قرارداد میں یہ بات بھی پیش کی کہ ایک حصے پر فلسطین کی آزاد ریاست قائم ہوگی اور دوسرے حصے پر یہود کی آزاد ریاست قائم ہوگی۔ تو خیر 1948 تک اگر ہم اعداد و شمار کو دیکھیں تو تقریباً 33% یہودی تھے۔ میں نے آپ کو کہا 1917 سے یہود کی آباد کاری کا سلسلہ شروع ہوا، 1948 تک پہنچتے پہنچتے یہود 33% ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو 67% رہ گئے وہ فلسطینی تھے۔ اب 1948 کے اندر آ کر جب برطانیہ نے اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پیش کی کہ ہم فلسطین کو اب تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، لیکن بیت المقدس کا جو علاقہ تھا اس کو متنازع حیثیت پر باقی رکھا، کہ اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، ایک حصہ یہود کو دیا، ایک حصہ فلسطینیوں کو دیا، لیکن بیت المقدس کا علاقہ آزاد چھوڑا، اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ یہ کس کے ماتحت ہوگا۔ چونکہ اس کو بغیر کسی فیصلے کے چھوڑ دیا گیا تو بیت المقدس کے علاقے پر اردن آ کر قابض ہوا، اور گویا اگر ہم یوں کہیں کہ فلسطین 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو یہ بیجا نہ ہوگا، ایک حصہ یہود کا، ایک حصہ فلسطین کا، اور بیت المقدس کا علاقہ اردن کی تحویل میں رہا۔ اب اقوام متحدہ کا جو فیصلہ تھا آپ کو اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلا فیصلہ اقوام متحدہ نے یہ کیا تھا کہ بیت المقدس متنازع حیثیت کے ساتھ باقی ہے، اس کا کوئی فیصلہ ابھی نہیں کیا جا رہا، اس کا فیصلہ موقوف ہے، لہذا اس پر کوئی بھی قبضہ نہیں کر سکتا، اس پر اپنی حکومت اور حاکمیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ قرارداد میں یہ بات بھی رکھی گئی تھی کہ ایک حصے پر جس طرح یہود اپنی آزاد ریاست قائم کریں گے، بالکل اسی طرح دوسرے حصے پر فلسطین اپنی آزاد ریاست قائم کرے گا،
جہاں پر ان کی حکمرانی ہوگی اور اپنے معاملات وہ اپنے طور پر دیکھے گا، کسی کی دخل اندازی وہاں پر روا نہیں رکھی جائے گی۔ تو یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ خیر 1948 میں یہ تقسیم کرنے کے بعد برطانیہ وہاں سے فرار ہو گیا، اور اب چونکہ برطانیہ اور یہ انگریز حکومت کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ کوئی ایسی صورت پیدا کر کے چلے جاتے ہیں کہ وہاں رہنے والے آپس میں جھگڑتے رہیں۔ یہی کچھ انہوں نے جب بر صغیر سے جا رہے تھے تو ایسا ہی کچھ کیا تھا، لیکن چونکہ فی الحال میرا موضوع بر صغیر نہیں ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ تو 1948 کے اندر جب برطانیہ وہاں سے گیا تو اب یہود اور فلسطینیوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ اب وہ جھگڑے جو ہم آج تک دیکھ رہے ہیں یہ 1948 سے شروع ہوئے۔ یہودیوں نے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا، اور کبھی کتنے لوگ مارے اور کبھی کتنے لوگ مارے۔ یوں جب یہود کو ایک آزاد ریاست مل گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کیا، انہوں نے اپنی عسکری قوت کو بڑھانا شروع کیا، انہوں نے اسلحے کو بڑھانا شروع کیا، اور یوں 1967 کے عرب اسرائیل وار جو ہوئی اس میں اسرائیل اتنا قوی ہو گیا تھا کہ 5-6 ملک مل کر بھی اسرائیل کو شکست نہ دے سکے، اور 1967 کی جو جنگ ہوئی اس میں اسرائیل نے عربوں کے بہت سارے جگہوں پر قبضہ کر لیا، اور اس وار کے اندر بیت المقدس کا وہ علاقہ جسے برطانیہ نے آزاد چھوڑا تھا اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، 1967 کی وار میں اسرائیلیوں نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو اس طرح اسرائیلیوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو بھی قبول نہیں کیا۔ تو 1967 کی وار میں بیت المقدس پر اب یہودی قابض ہو گئے۔ اب انہوں نے اس بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بھی پھر بنا لیا، اور اب وہ اسی طرح یہاں پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو منہدم کر کے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے، اب اسی کوشش میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اب کون سی رکاوٹ ہے ان کو؟ وار کے اندر انہوں نے یہاں قبضہ کر لیا، بیت المقدس اب ان کے تحت ہے، اب وہ فلسطینیوں کو مارتے ہیں، جب چاہتے ہیں کسی کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب وہ دن اسی دن کی امید میں ہے کہ اب وہ دن آئے کہ ہم مسجد اقصیٰ کو گھرا کر یہاں ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں اور اپنی ریاست کو عروج پر لے جائیں۔ تو یہ اس کا کچھ تاریخی پس منظر تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہودیوں نے جو یہاں پر قبضہ کر رکھا ہے تو اس حوالے سے عالم اسلام کا موقف کیا ہے، اور پوری دنیا اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے؟ آیا یہودیوں نے اس جگہ پر جو قبضہ کیا ہوا ہے ہم اس کے قبضے کو درست اور جائز قرار دے کر اسے ایک ریاست تسلیم کر لیں، یا پھر ہم اس کے قبضے کو ناجائز قبضہ تصور کرتے ہیں؟ تو میں 3 موقف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک امریکہ، یورپی ممالک، روس، ان کا ہوگا، اور 2 موقف اسلامی ممالک کے ہوں گے۔ یہ بہت سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلا موقف امریکہ، روس اور اس طرح یورپی ممالک کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کو آزاد وطن دینا چاہیے، ان کی آزاد ریاست قائم ہونی چاہیے، لہٰذا یہودیوں کو جو حصہ 1948 کے اندر اقوام متحدہ نے الاٹ کیا وہ اس پر جائز حاکم ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد 1967 کے اندر انہوں نے اور دیگر جتنے علاقوں پر قبضہ کیا وہ وہاں کے بھی جائز حاکم ہیں، اور یہود مزید جتنے علاقوں پر بھی قبضہ کرے گا ان کا اس پر حق ہے۔ یہ موقف ہے یورپی ممالک کا، امریکہ کا، روس وغیرہ کا۔ لیکن ہم اسلامی موقف کو سمجھتے ہیں کہ اسلامی ممالک اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں۔ تو اسلامی ممالک کے 2 موقف ہیں۔ ایک موقف مصر کا ہے، ترک والوں کا ہے۔ وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اقوام متحدہ کی قرارداد کو منظور کرتے ہیں، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے فلسطین کے علاقے کو جو 2 حصوں میں تقسیم کیا یہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ 2 حصوں کو تقسیم کرنے کے بعد بیت المقدس کو متنازع حیثیت پر باقی رکھا تھا، اسی طرح ہونا چاہیے۔ لہٰذا 1967 کے اندر یہودیوں نے
اقوام متحدہ کی قائم کردہ حدود سے بڑھ کر جن جن مقامات پر قبضہ کیا، جن جن علاقوں پر وہ قابض ہوئے، وہ ناجائز ہے اور یہودیوں کو وہاں سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے بعض اسلامی ممالک کا موقف۔ لیکن پاکستان، سعودی عرب اور بہت سے دیگر اسلامی ممالک کہتے ہیں کہ ہم 1948 کی قرارداد کو بھی منظور نہیں کرتے۔ یہ فلسطین کا علاقہ یہ وہاں کے اصل باشندوں کا ہے، عربوں کا ہے، یہودیوں کا یہاں پر کوئی حق نہیں بنتا۔ لہٰذا 1917 کے اندر 1917 اس سے پہلے جب وہ مسلمانوں کے اور سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھا، جس طرح اس وقت یہود یہاں پر رہائش اختیار نہیں کر سکتے تھے، زمین نہیں لے سکتے تھے، اور اس وقت ان کی تعداد میں نے آپ کو بتایا تھا 7 سے 8% تھی، کا اسی حیثیت پر اس کو رہنا چاہیے۔ اس سے زائد جو بھی یہاں پر غیر قانونی طریقے سے آیا ہے، ناجائز طریقے سے آیا ہے، عربوں کو قتل کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے، ان کے مقامات پر قابض ہوئے ہیں، ان سب کو نکالنا چاہیے۔ یہ غیر قانونی ہے۔ یہ اسلامی ممالک کے دو موقف ہے، اور ہماری اکثر مسلمان جس موقف کو درست سمجھتے ہیں وہ یہ آخری والا موقف ہے کہ یہود کا یہاں پر قبضہ پوری طرح ناجائز ہے، یہ فلسطینیوں کی جگہ ہے، عربوں کی جگہ ہے۔ 1917 کی جو پوزیشن تھی، ہمیں اسی کا مطالبہ ہے کہ جس طرح 7-8% یہودی تھے، اب بھی وہی ہونا چاہیے۔ ہم 1948 کی اقوام متحدہ کی قرارداد کو منظور نہیں کرتے، اور 1948 کی قرارداد کو منظور نہیں کرتے، 1967 کی وار کا تو پوچھنا ہی کیا۔ تو خیر، ہمارا موقف اس حوالے سے پوری طرح صاف ہے کہ یہ علاقہ، یہ فلسطین کا علاقہ، یہ مسلمانوں کا ہے۔ یہاں پر جو مسجد اقصی قائم ہے، یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہودی، عیسائی یہاں پر آ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں، مقامات مقدسہ کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن انہیں یہاں کے مقامات کو ہتھیانے کا، یہاں کے لوگوں کو مار کر ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا، اس کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ ہے وہ مواقف جو اہم اور سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مصر اور ترک کا جو موقف میں نے آپ کو بتایا، ہم اسے بالکل قبول نہیں کرتے۔ ہم فلسطین کو 2 حصوں میں بھی قبول نہیں کرتے۔ فلسطین پوری طرح عرب کا ہے اور عربوں کا ہے۔ تو خیر، یہ ایک پورا تاریخی پس منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے بہت آسان انداز میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم علی سبیل التنزل کا مطلب یہ ہے کہ چلیں ہم لڑائی کو ختم کرنے کے تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنا اصل موقف تو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ 1917 سے پہلے جو حیثیت اور پوزیشن یہود کی یہاں پر تھی، وہی اصل ہمارا موقف ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، چونکہ ہمارے بعض اسلامی ممالک اقوام متحدہ کی قرارداد کو مانتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل ہوا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اقوام متحدہ نے یہ کہا تھا کہ فلسطین کے ایک حصے پر آزاد ریاست قائم ہوگی۔ آج تک وہ آزاد ریاست قائم نہیں ہو سکی۔ آج بھی فلسطین اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی، چاہے وہ دوائیں ہوں، چاہے وہ خورد و نوش کا سامان ہو، آج بھی یہود کے محتاج ہیں۔ جب تک وہاں سے نہ گزرے، فلسطین میں آ کر ان کا کوئی مال نہیں پہنچتا۔ تو اقوام متحدہ کی قرارداد پر بھی کب عمل ہوا؟ فلسطین کی آزاد ریاست کب قائم ہوئی؟ وہ آج بھی یہود کا محتاج ہے اپنی بنیادی ضروریات کے اندر۔ اس کے بعد اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ بیت المقدس کی حیثیت متنازع ہے، ہم اس کے فیصلے کو موقوف کرتے ہیں۔ کیا وہ موقوف رہا؟ 1967 کے اندر یہود یہاں پر آ کر قابض ہو گیا، تو انہوں نے تو اقوام متحدہ کی قرارداد پر بھی عمل نہیں کیا۔ قائد اعظم مرحوم بالکل ٹھیک کہہ کر گئے تھے کہ ہم اسرائیلی ریاست کو بالکل قبول نہیں کرتے، یہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے۔ یہ قائد اعظم مرحوم نے اس زمانے میں کہا تھا کہ ناجائز طور پر یہاں پر قابض ہوئے ہیں، ہم کبھی بھی اسے قبول نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو ہٹلر کا ایک قول یاد ہوگا، اگر نہیں یاد ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہٹلر وہ شخص تھا جس نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا۔ وہ تاریخی روایات بتاتی ہے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے مارا تھا، اور جسے یہودی ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو جب ہٹلر نے ان کا قتل عام کیا، اس کے بعد ہٹلر نے ایک جملہ کہا تھا۔ ہٹلر نے کہا تھا، میں نے کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا ہے،
میں نے بہت سے یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے باوجود کچھ یہودیوں کو اس لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ بعد والوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہودیوں کو کیوں مارا تھا. یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ میں نے یہودیوں کو اس لیے مارا کہ یہ شروع سے ایک سازشی قوم رہی ہے. میں چند یہودیوں کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تم بعد میں جا کے کہو گے کہ ہٹلر نے ظلم کیا تھا. تو ہٹلر نے ظلم نہیں کیا تھا, تم بھی آج یہی کہو گے کہ انہیں اس وقت باقی نہیں رہنا چاہیے تھا. تو ہٹلر نے جو انہیں مارا تھا وہ بالکل صحیح کیا تھا, کیونکہ یہ ہمیشہ سے ایک سازشی قوم رہی ہے. اپنے مفادات کے لیے انہوں نے لوگوں کا قتل عام کیا ہے. 1300 قبل مسیح میں بھی جب یہ فلسطین میں داخل ہوئے تو قتل عام کرتے ہوئے داخل ہوئے, اور آج تک یہ وہاں کے رہنے والوں کا قتل عام کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. یہ تو ایک تاریخی پس منظر تھا جو معلومات سے تعلق رکھتا ہے, لیکن عملی طور پر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے. تو دیکھیں, یاد رکھیے گا کہ چونکہ ہم اقتدار نہیں رکھتے, ہم کوئی منصب نہیں رکھتے, تو میرے اور آپ کے لیے تو مسلح جنگ نہیں ہے. میں اور آپ میدان میں اتر کر جنگ نہیں کر سکتے. مسلح جنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں پر اقتدار اور اختیار رکھتے ہیں, لیکن اقتدار اور اختیار رکھنے والوں کا بھی صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا کرنا, صرف یہ کہنا کہ ہم اس معاملے کی مذمت کرتے ہیں جو غزہ والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یہ قابل تعجب ہے. کیونکہ جو اختیار رکھتا ہے, جو اقتدار رکھتا ہے, اس کے لیے صرف زبانی مذمت پر اکتفا کر دینا بالکل درست نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا کہ تم میں سے جو برائی کو دیکھ لے, اگر وہ طاقت رکھتا ہے کہ ہاتھ سے روک دے, فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, تو اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے. تو ہمارے یہاں پر جو اقتدار, اختیار اور منصب رکھتے ہیں, جو ٹریننگ رکھتے ہیں, وہ زبانی جمع خرچ پر اکتفا کسی طرح نہیں کر سکتے. لیکن آپ علیہ السلام نے آگے بیان فرمایا, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ, لیکن جو ہاتھ سے تبدیل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ زبان سے اس کو برا کہے, اور جو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا وہ دل میں اس معاملے کو برا جانے. تو اب ہم اپنی حیثیت خود متعین کر سکتے ہیں کہ میں اور آپ میدان میں اتر کر مسلح جنگ نہیں کر سکتے, ہم اقتدار اور اختیار نہیں رکھ سکتے. تو میں اور آپ جو کر سکتے ہیں وہ زبانی طور پر اس معاملے کی مذمت کر سکتے ہیں, اور ہمارے دائرہ کار میں جو کچھ ہے وہ کر سکتے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. واقعے کی صحت اور سند سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے, اس سے نکلنے والا جو سبق ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ ایک آپ اسے کہانی کی طور پر سنیں. مجھے یہ واقعہ کسی صحیح روایت اور کسی معتبر کتاب کے اندر نہیں ملا. وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں جلایا, آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا, بہت دہکتی ہوئی آگ تھی جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. جب وہ آگ اور اس کے شرارے خوب بلند ہونے لگے اور یہ خبر عام اور خاص تک پہنچنے لگی, تو جنگل کے جو پرندے تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ آج خلیل اللہ کو جلایا جا رہا ہے. تو انہی جنگل کے جانوروں میں سے ایک چھوٹی سی فاختہ تھی. اس نے کہا کہ آج ابراہیم کو جلایا جا رہا ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتی, میں کیا کر سکتی ہوں کہ میں ابراہیم کو اس آگ سے نکال دوں. تو وہ فاختہ اسی کوشش اور اسی سوچ و فکر میں تھی, اسی جستجو میں تھی کہ کس طرح ابراہیم کو اس آگ سے نکال دوں. تو سامنے بیٹھا دوسرا جانور اس فاختہ پر ہنسنے لگا, کہا تم اتنی سی ہو, تم کیا کر سکتی ہو, تم نمرود کی آگ کو نہیں دیکھ رہی کہ کس طرح وہ آسمان کو چھو رہی ہے, اور تم اتنا چھوٹا سا جثہ اور جسم لیے نمرود کی لگائی ہوئی آگ کو بجھانا چاہتی ہو. تو فاختہ نے اس کی بالکل بھی نہ سنی اور ادھر ادھر ٹہلنے لگی. اس نے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے یہ کوشش کی کہ وہ ایک کنویں کے پاس گئی, اس نے اپنی چونچ میں پانی بھرا اور لا کر اس آتش نمرود پر ڈال دیا. پھر واپس کنویں کے پاس گئی, پھر اپنی ننھی سی چونچ کو پانی سے بھرا اور پھر آ کر آتش نمرود پر ڈال دیا. جب وہ تھک ہار کر اپنے درخت اور اپنے گھونسلے کے پاس پہنچی تو وہ دوسرا جانور جو فاختہ کو پہلے تانا دے رہا تھا کہ تم کیا کر سکتی ہو, کہنے لگا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم کچھ نہیں کر سکتی, تمہاری اتنی سی چونچ ہے, اس میں آتا اتنا سا پانی ہے, وہ اس آنکھ کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے. تو جو فاختہ نے جواب دیا وہ قابل غور ہے. اس نے کہا میں جانتی ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی, میں جانتی ہوں کہ میرے چونچ میں آنے والا پانی آتش نمرود کو نہیں بجھا سکتا, لیکن
کم از کم میں کل خدا کے دربار میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یا اللہ میں ان لوگوں کی فہرست میں داخل تھی جو ابراہیم کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، میں ان لوگوں کی فہرست میں داخل تھی جو چاہتے تھے کہ آتش نمرود بجھ جائے، نمرود تباہ و برباد ہو جائے، اور خلیل اللہ عافیت اور درستگی کے ساتھ اس آنکھ سے باہر نکل آئے۔ تو یہ اگرچہ یہ واقعہ کسی میں نے بتایا کہ صحیح کتاب کے اندر معتبر کتب حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن مجھے اس واقعے کو سنا کر وہ سبق بیان کرنا تھا جو اس سے نکلتا ہے کہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے دائرہ کار میں رہ کر کیا کر سکتے ہیں۔ میں اس عمل کو جو یہودی کر رہے ہیں اہل غزہ کے ساتھ، میں اس کو برا سمجھتا ہوں۔ میں اپنے دائرہ کار میں رہ کر یہ کر سکتا ہوں کہ ان کی پروڈکٹس کا میں بائیکاٹ کر سکتا ہوں۔ میں اپنے دائرہ کار میں رہ کر یہ کر سکتا ہوں کہ اگر میں سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں، میں پرنٹ میڈیا استعمال کرتا ہوں، تو میں وہاں اپنی طاقت کے بقدر آواز اٹھاؤں، میں وہاں پر لکھوں، میں وہاں پر آنے والی پوسٹ کو شیئر کروں، یہی میرے بس میں ہے۔ کم از کم میں کل یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ میں ان لوگوں میں تھا جو یہ چاہتے تھے کہ اہل غزہ کے ساتھ یہ ظلم نہ کیا جائے جو یہودی کر رہے ہیں۔ اگر میں آج اپنے عمل سے یہ نہیں دکھا رہا اور میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور میرے ایک ہاتھ میں میک ڈونلڈ کا برگر ہے، دوسرے ہاتھ میں پیپسی ہے، میرے ایک ہاتھ میں KFC ہے، دوسرے ہاتھ میں پیپسی ہے، تو گویا میں اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہودیوں کی صف میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو میرے لیے خدا کے دربار میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ میرا اور آپ کا دائرہ کار ہے۔ ہم اپنے دائرہ کار میں رہ کر جو کوشش مسلمانوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں۔ باقی جو اختیار اور اقتدار رکھتے ہیں ان کے لیے تو اپنے ہاتھ سے اس معاملے کو روکنا ہے، اور حضور نے اسی کی نشاندہی کی اپنی روایت میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ میں انہی چند گزارشات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔